مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جنہیں اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی شیعان حیدر کرار میں سے تھیں۔ اب اس بی بی کے خاوند کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ جعفر طیار بھائی کس کے ہیں؟ حیدر کرار۔ اسماء بنت امیس بھابی ہیں حضرت سیدنا مولا علی کی۔ حضرت اسماء بنت امیس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت جعفر طیار سے۔ ایک کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر، دوسرے کا نام محمد بن جعفر۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رسول اللہ کے چچا زاد مولا علی کے سگے بھائی فوت ہو گئے۔ اب رسول گرامی اور مولا علی ہاشمیوں کا پورا گھرانہ، اب حضرت اسماء بنت امیس کے 2 بچے بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مرد ہو، وفادار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، حیا والا بھی ہو، وفا والا بھی ہو، تو اس ہاشمی خاندان کی اس خاتون کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا۔ مولا علی کی بھابی حضرت سیدہ زینب، امام حسین کی بہن، مسافرہ شام، ان کی ساس، نہیں سمجھ آئی ابھی؟ حضرت اسماء ساس ہیں بی بی زینب کی، نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت بی بی زینب کی کیا ہیں؟ ساس ہیں۔ حضرت اسماء بنت عبداللہ بن جعفر کی ماں ہے نا، تو عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ خاوند ہے بی بی زینب کے، بہنوئی ہیں امام حسین کے۔ اللہ اکبر۔ اب بھابی مولا علی کی، اب اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابو بکر۔ اچھی دشمنی نبھ رہی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اور چلو مولا علی لف گئے تھے تو امام حسین آگے آ جاتے کہ میری اماں نوں جنہ ستایا اسا انہاں نال رشتے کریے، چلو کوئی نہ سوچتا، بی بی اسماء بنت امیس ہی سوچ لیتی۔ تمام کتابوں میں مشرق و مغرب کے مسلمان، میں تفریق نہیں، شیعہ سنی سب کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس انتہائی متقی، پرہیزگار، اللہ والی خاتون تھیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہی وہ خاتون ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رازدار، جب بی بی فاطمہ ہوئی بیمار تو بی بی فاطمہ کی پوچھنے والی، تیماردار نرس کا کام کرنے والی بی بی اسماء، اور یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ ایک دن آنکھ میں آنسو، یہ سنی شیعہ دونوں نے لکھا کہ بی بی فاطمہ نے کہا اسماء مجھے شرم آتی ہے، ایسے جنازہ اٹھے جیسے عام عورتوں کا اٹھتا ہے، بندے کا بدن ظاہر ہوتا ہے، مجھے حیا آتی ہے، کوئی ایسا راستہ بنا میرا جنازہ یوں ایاں بیاں نہ اٹھے۔ اب وہ کون بی بی ہے؟ بی بی اسماء نے کہا کہ میں تجھے ایک طریقہ نہ بتاؤں فاطمہ بیٹی بہن؟ کہا وہ کیا؟ کہا میں حبشے گئی تھی، حبشی لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے عورتوں کے، تو یوں جنازہ اٹھتا تھا۔ بی بی نے کھجور کی چھڑیاں لائیں، 4 پائی کے، ایک پائے کے ساتھ ایک باندھی، دوسرے کے ساتھ دوسری، تیسرے کے ساتھ تیسری، چوتھے کے ساتھ چوتھی، اوپر ڈالی چادر، فرمایا لے بن گئی جنازے کی ڈولی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے وصال کے بعد 6 مہینے دنیا میں رہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا باغ مانگتی رہیں، وراثتیں مانگتی رہیں، او ہو بیٹی رسول اللہ کی اور مانگتی پھرے باغ۔
کچھ حیا کرو. بیٹی رسول اللہ کی مانگتی پھرتی ہے پیسے, کچھ خدا کا خوف کرو. اس باپ کی بیٹی آئے ہے جس کی ماں جیسی دنیا میں ماں نہیں ہے, جس نے مکے کا جتنا رئیسہ آزما مکے کی, جس نے ایک ایک تل سے لے کر ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. تم کہتے ہو مولا علی کو بی بی کہتے ہو, ابو طالب دیا پترا جی نیند دی طرح چھپ گیا ہے. یہ اس ماں کی بیٹی ہے خاتون جنت. میرے نبی فرماتے ہیں 25 سال خدیجۃ الکبریٰ میرے ساتھ رہی, پوری زندگی نہ کیوں کہا, نہ کیا کہا, نہ کیسے کہا. اب سمجھیں, حضرت اسماء تیمار دار ہیں حضرت خاتون جنت کی. بیوی کس کی ہیں؟ ابو بکر. واہ کیا دشمنی ہے, خامن سے دشمنی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے, اور اسی دشمن جس کو دشمن بنا رہے ہیں اس کی بیوی خاتون جنت کے ساتھ بیٹھی تیمار داری کر رہی ہے. اور پھر تیمار داری حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق آخری دم تک کرتی رہیں, یہاں تک کہ حضرت خاتون جنت کا جب وصال ہوتا ہے, غسل دینے والے 3 آدمی ہیں, ایک مولا علی, دوسری بی بی سلمہ جس کے خامند کا نام ہے رافع, یہ غلام تھے رسول پاک کے, ان کی یعنی یہ کنیز تھی, یہ تیسری حضرت اسماء بنت امیس. عجیب دشمنی ہے, عجب دشمنی ہے, صدیق سے دشمنی ہے. تیمار داری صدیق کی بیٹی کرے کس کی؟ خاتون جنت کی. اگر دشمنی ہوتی, اگر خاتون جنت حضرت ابو بکر صدیق سے اب بھی ناراض ہوتی تو وہ کہتی جا اپنے گھر بیٹھ اسماء, تیرے خامن ساڑھے نہ لے کیتا تے تو میرے گھر آ گئی ہے. نا, دشمنی لوگوں نے بنائی ہے, مجوسیوں نے بنائی ہے, یہودیوں نے بنائی ہے, ورنہ یہاں پیار کا یہ عالم ہے کہ یہاں سارا دن ساری رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر خالی پڑا ہے, خاتون جنت کی نوکری ہو رہی ہے.